بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین کے ساتھی اصحاب اور اولاد شہید ہونے لگے، جناب عباس علمدار بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں اور آپ کی اولاد کو قتل کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اس فوج یزید کو عصر سے پہلے فی النار کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے ہی اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر و خندق، بدر و احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں تھمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنے میں بی بی سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ لے کر جناب عباس کے پاس آتی ہیں اور بولی، چچا عباس، 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی، مگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، تاکہ میرا بھائی اصغر شاید چند دن اور گزار پائے۔ یہ سن کر جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضرت عباس ننھی شہزادی کو لے کے حضرت حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہیں دے رہے، لیکن اب مجھ سے ان بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ یا تو دعا کریں کہ میں مر جاؤں یا پھر اجازت دے دیں کہ میں نہر سے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیتی ہیں تو تم پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کر جیسے ایک نوکر بیٹھ جاتا ہے، ویسے ہی بھائی بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے اور بی بی سکینہ کو کہا کہ سکینہ، جاؤ میری آقا زادی سے کہو غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب کو لے کے جیسے ہی خیمے کے در پر آئیں، جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے کہا، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ پانی لے آؤں، سارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ سن کر بی بی زینب رونے لگیں۔ حضرت عباس نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے گستاخی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک زمانہ آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہیں بے پردہ کر کے پتھر مارے جائیں گے۔ میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتا چل گیا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، قیدی بھی بنوں گی اور مجھے بے پردہ کر کے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے مشک اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کوہرام پیدا ہو گیا۔ سب کہنے لگے کہ اگر حسین کے خیموں تک پانی پہنچ گیا تو ان پر فتح حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ روکو عباس کو۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کرتے سب کو چیرتے ہوئے نہر فرات آ پہنچے۔ نہر فرات پر قبضہ کیا، مشک کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس مشک بھرنے لگے تو گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا تھا۔ تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا رونے لگا اور اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ یہ سن کر جناب عباس علمدار زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، ذرا یہ تو سوچ، میرا آقا حسین بھی 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے بھی پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس مشک بھرتی رہی۔ جب جناب عباس کے بازوؤں کو پانی لگا، جیسے ہی حضرت عباس کے ہاتھ پانی میں جاتے ہیں تو حضرت عباس کہتے ہیں، اے میرے اللہ، میرے ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے۔
جب میں حسین سے ملوں یہ میرے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ پھر شہنشاہ وفا مشق کو بھر کر علم کو لے کر خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔ جو قریب جائے گا فنار ہوگا۔ دور دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے اس پانی کو خیمے تک نہ پہنچنے دو۔ پھر ہزاروں تیر حضرت عباس کی طرف چلا دیے گئے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ بس ایک امید تھی کہ کسی طرح سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ اتنے میں ہی کسی ظالم نے جناب عباس کے بازوؤں کا نشانہ لیا۔ جناب عباس کے بازو پر تیر لگا۔ جناب عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق و علم دوسرے ہاتھ میں تھامے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ ظالم نے دوسرے بازو کا بھی نشانہ لگایا۔ جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ حضرت عباس نے مشق و علم اپنے دانتوں میں سنبھالے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ کر لگا۔ جناب عباس ابھی چل ہی رہے ہیں، کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا۔ مشق میں تیر لگتے ہی پانی بہنے لگا۔ جناب عباس پانی کو بہتا دیکھ کر نا امید ہو گئے۔ اتنے میں کوئی ظالم حضرت عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ وہاں خیموں میں حضرت حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا، اے میرے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ امام حسین جیسے ہی علم کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس آتے ہیں۔ حسین قریب جا کر جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کر دیں، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ جناب حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب غازی نے کہا، اے میرے مولا، میں نے زندگی میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین نے روک کے کہا، عباس، مانگ میرے بھائی، کیا چاہتے ہو؟ عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے آنکھیں کھولیں تو آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہان چھوڑ رہا ہوں اور چاہتا ہوں آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن اے میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ خون سے بھری ہے۔ اے میرے مولا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے حضرت عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے امام حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے کہ امام حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا، جی آقا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کر آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بھائی کہہ کے بلائے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور فرمانے لگے، اے میری ماں، دیکھ ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے امام حسین کے قدموں پر سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔